बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक शख्स जाँ बहक हो गया है कराची में, गवर्नर हाउस की बिल्कुल बैक पर, प्रेस क्लब के नज़दीक, और कराची का रेड जोन उसके बिल्कुल साथ या रेड जोन में ही शामिल कहें, वहाँ तहरीक लब्बैक के कारकुनान मुजाहिरा करने के लिए मौजूद थे। और तहरीक लब्बैक के कारकुनान क्यों मुजाहिरा करने के लिए मौजूद थे, ये सिचुएशन और भी दिलचस्प है। लेकिन एक शख्स की वहाँ पर जान गई है और पुलिस के कुछ अहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। हमने देखा कराची में जो उससे कुछ फासले पर 3 तलवार है, वहाँ से लेकर इस गवर्नर हाउस के पीछे मौजूद चौक तक, यहाँ से कुछ ही फासले पर, हार्डली 500 मीटर्स, कुछ ही फासले पर प्रेस क्लब है। प्रेस क्लब के बाहर एक और मुजाहिरा, वहाँ तक सूरत हाल कशीदा, पुलिस की तैयारी। और पुलिस की तैयारी मुसलसल ये थी कि ये जो मुजाहिरीन हैं 2 हिस्सों में बटे हुए, इन मुजाहिरीन को हर हाल में रोकना है। अब मुजाहिरे से रोकना कौन कर रहा है? ये कर रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। लोगों का बुनियादी आईनी जमहूरी हक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद सबसे ज़्यादा मुजाहिरे करती रही है। यहाँ से मुजाहिरा लेकर निकलो, इस्लामाबाद तक पहुँचो बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में, और मुजाहिरे को कौन रोकेगा? किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, क्योंकि खुद बिलावल भुट्टो जरदारी हाकिम थे और अपने साथ पुलिस लेकर चल रहे थे। और सिर्फ ये नहीं कि यहाँ सिंध में मुजाहिरा करते हुए पुलिस साथ थी, बल्कि फिर वो पुलिस पंजाब में दाखिल हुई और उसके बाद वो सिंध हाउस तक गई थी, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़कर छुपा कर रखे गए थे। अंदर सिंध पुलिस मौजूद थी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था। आज कराची में क्या हुआ? कराची में 2 हिस्सों में मुजाहिरा था। एक मुजाहिरा था सिंध रवादारी फाउंडेशन का मुजाहिरा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि बर्दाश्त होनी चाहिए, सियासत में, मुआशरे में बर्दाश्त होनी चाहिए। सिंध के एक दानिश्वर हैं जामी चांडियो, उनकी बेटी रुमैसा बताया जा रहा है कि यहाँ प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थी और उसे जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया है, मैं तो देख रहा था कि सोशल मीडिया पर बिलावल भुट्टो जरदारी की वो वीडियो चल रही जिसमें वो असेंबली में चीख रहे थे मरियम की गिरफ्तारी पर, तुम कितने बेगैरत हो, तुम कितने बेगैरत हो। और नीचे वो उस नौजवान लड़की की, रुमैसा की वीडियो थी। 4 से 5 पुलिस वालियाँ डंडा डोली करके उस लड़की को तमाशा बना के गिरफ्तार करती हुई हवा में उठा के लेकर जा रही थी। ये कराची प्रेस क्लब के बाहर के मनाजिर थे। यहाँ इनके लोग गिरफ्तार हुए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग गिरफ्तार हुए। एक एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए 3-3, 4-4 दर्जन पुलिस वालों ने एक्शन किया। सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद थे और गिरफ्तारी हो रही थी, लाठियाँ पड़ रही थी और पुलिस इनको उठा उठा कर गाड़ियों में फेंक रही थी। और जो मुगल्लिज़ात पुलिस नवाजती है ऐसे मौके पर, उन मुगल्लिज़ात से नवाज रही थी। कुछ ख़वातीन तो जब ये मुजाहिरा शुरू नहीं हुआ था तब आकर खड़ी थी। दफ़ा 144 लगा दी आपने, तो दफ़ा 144 4 या 4 से ज़ायद अफराद, तो 2 ख़वातीन खड़ी हुई हैं, तब भी वो कह रही हैं कि आप हम पर इस वक्त सेक्शन 144 लागू भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसकी खिलाफ वर्जी भी नहीं की। लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया, प्रिजन वैन्स में डाला गया। ये हमने मुसलसल देखा। तो ये गिरफ्तारियां होती रहीं। फिर उसके बाद ये जो फाउंडेशन वाले थे, इनकी गिरफ्तारियां हुई, ह्यूमन राइट्स वालों की गिरफ्तारियां हुई, पीटीआई सिंध के अली पल हैं उनकी गिरफ्तारी और पीटीआई सिंध के कुछ कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई। ये गिरफ्तारियां वगैरह हुई और इनके साथ दूसरी जानिब थोड़े से फासले पर लब्बैक वाले मौजूद थे। लब्बैक वालों की तैयारी थी। लब्बैक वालों ने कल से कराची में खादिम रिजवी मरहूम के, उनके साथ साथ साद हुसैन रिजवी के पोस्टर्स वगैरह लगा रखे थे और ये मुजाहिरा करने आ रहे थे। इनको भी रोका गया। इनके मुजाहिरे पर जो लाठी चार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ, उसमें एक कारकुन गालिबन लाठी लगने से, अभी मज़ीद पता चलेगा, लाठी लगने से जाँ बहक हो गया। 1-2 पुलिस वालों की भी सर फट गए क्योंकि पत्थराव भी हुआ। और ये बिल्कुल शहर के वस्त में एक कारोबारी इलाका है, बड़ा कारोबारी मरकज़, उसके बिल्कुल साथ हुआ सब कुछ। एक अजीब केओस की सूरत हाल थी। आंसू गैस की शेलिंग थी, लाठी चार्ज था, वाटर कैनन थी, उसके बाद लोगों की ठुकाई हो रही थी, प्रिजन वैन थी। और ऐसा लग रहा था कि जो तमाम लोग हैं ना, ये नारे लगाते हुए या छोड़ दो हमें कहने के बजाय कह रहे हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत जो है
جو انسانی حقوق کی جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن جماعت بنتی ہے، اس جماعت کو وہ لوگ جواب دے رہے ہیں۔ افسوسناک صورتحال تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ بھی قائد اعظم کا خواب ہے، بلاول بھٹو زرداری بتا دیں، وہ جو 3 تلوار ہے وہاں سے یہاں تک آئے ہیں آپ، اور یہ سب کچھ کیا ہے بلاول کے گھر سے کچھ فاصلے پر، مرتضیٰ بھٹو کے گھر سے کچھ فاصلے پر، یہ تمام کارنامے انجام دیے ہیں۔ شرمناک کردار تھا سندھ پولیس کا، بلاول بھٹو زرداری کی حکومت کا، سندھ حکومت کا۔ لیکن چونکہ اس وقت کسی بھی طرح کے مظاہرین کو سڑک پر آنے نہیں دینا، یہ فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے، اور یہ حکومت کہیں اور سے چل رہی ہے، اس لیے انہوں نے مظاہرین سے جس طرح سے انہیں نمٹنا تھا اس طرح سے نمٹ کر دکھایا، اور ان کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے سڑک پہ خاطر تواضع کی۔ ایک یہ صورتحال تھی۔ دوسری صورتحال، پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر درخواست دے دی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا، ان لوگوں کی ملاقات کروا دی جائے، اور عمران خان صاحب سے یہ لوگ ملاقات کرنے۔ پاکستان تحریک انصاف والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ کال 15 اکتوبر کے احتجاج کی مشروط کال ہے، آپ ملاقات کروا دیں، اور حکومت اگر یہ ملاقات کروا دے تو ناٹ اے بگ ڈیل، ملاقات ہو جائے گی، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن حکومت ابھی تک اڑی ہوئی ہے اور ملاقات نہیں کروا رہی۔ یہی بات جو میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی، شیخ وقاص اکرم صاحب بھی کر رہے ہیں کہ آپ صبح 7 بجے جیل کھلوا کے عمران خان صاحب سے احتجاج آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہ کال دلوانے کے لیے ہمارے بندے لے جا کے ملوا سکتے تو ہمارے کہنے پر بھی ملوا دیں، عمران خان صاحب کے ڈاکٹر وغیرہ دیکھ لیں گے۔ لیکن فیک نیوز پھیلا سکتی ہے حکومت ملاقات کروانے کو کسی بھی صورتحال میں تیار نہیں ہے عمران خان صاحب سے، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال حکومت اپنی جگہ اڑی ہوئی ہے کہ یہ ملاقات نہیں کروانی۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت یہ ضد پکڑ کے بیٹھ گئی کہ اگر ملاقات کروا دی تو ناک کٹ جائے گی کہ ہم نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کے جواب میں ہار مان لی، ہتھیار ڈال دیے۔ تو یہ ہتھیار ڈال دینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ جب ایس سی او ہو رہی ہو اور باہر تماشا ہو، تو اس تماشے کو اوائڈ کر سکتی ہے حکومت۔ بہت بڑا کام نہیں ہے، حکومت کو کر لینا چاہیے۔ اور یہی درخواست پاکستان تحریک انصاف سے فضل الرحمان صاحب نے بھی کر دی۔ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لے جائیں آگے لے جائیں، ابھی نہ کریں، 15 کے بعد احتجاج کر لیجئے گا، یعنی بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایس سی او کے بعد احتجاج کر لیں۔ اور انہوں نے حکومت سے بھی کہا کہ آپ کیا ضد پکڑ کے بیٹھ گئے، لیکن حکومت ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ اڈیالہ کے اندر جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس طرح سے حکومت کو۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ ایک مناسب قدم نہیں ہے، لیکن حکومت چونکہ اب اڑ چکی ہے، اس لیے حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اڑ چکے تو ہم اڑ چکے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پنجاب کالج میں ایک واقعہ ہوا، آخر میں آپ کو بتاؤں۔ پنجاب کالج میں جو لاہور سے لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ چودھریوں کے گھر کے پاس گلبرگ، غالباً کیمپس 10 بتایا جاتا ہے پنجاب کالج کا، وہاں پر ایک طالبہ کو کالج کے سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ کالج کی انتظامیہ نے پہلے معاملہ دبانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو کالج کی انتظامیہ اب بھی اس معاملے میں سی سی ٹی وی تک بات نہ جائے، ہمارا نام نہ آئے، گارڈ کا نام نہ آئے، ہمارا گارڈ ہے یہ نہ ہو، اس کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو کالج ہے یہ پنجاب کی ایک سیاسی کاروباری شخصیت کا کالج ہے۔ پنجاب کے جو حکمران خاندان ہیں اس کی ایک اہم شخصیت سے اس کالج کے جو مالکان ہیں ان کے ایک بڑے بزنس میں پارٹنر ان کی رشتہ داری ہے، اس لیے یہ پورا معاملہ میڈیا پر بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو، اس لیے پولیس اس معاملے میں کچھ کر بھی نہیں رہی۔ پولیس نے گرفتاری کی ہے، ایک ہومیوپیتھک سی پریس ریلیز دی ہے پولیس نے، اور اس میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ کالج کے ٹیچر سے ایک بچی نے رابطہ کیا اور اس بچی کو جواب دیا گیا کہ اول تو ایسا کچھ نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا بھی تو کیا وہ 5 سال کی بچی تھوڑی تھی، کم از کم 16-17 سال کی ہوگی، پھر آئی سی یو میں کیسی چلی گئی۔ یعنی ڈیفیکلٹ ٹو سے، ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو سے، بٹ وہ جو سیکچول اسالٹ ہوا ہے، ٹیچر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بچی کوئی اتنی مائنر بچی نہیں تھی، چھوٹی عمر کی، کہ اس کو ریکنسٹرکٹیو سرجری کے فیز میں جانا پڑتا۔ نعوذ باللہ، مطلب پتہ نہیں کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ آئی سی یو میں کیسے چلی گئی؟ اس بچی کے بارے میں باقی ایک اور بچی یہ بتا رہی ہے واٹس ایپ پر ہی، یہ تمام چیزیں وائرل ہیں، کہ اس کو دیکھا اس نے اسٹریچر پہ پڑے ہوئے، ایک ہاتھ اس کا لٹکا ہوا، بالکل جھولتا ہوا، اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ یہ اس بچی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔
جو بچی کی فیملی ہے، ظاہر ہے کہ جس طرح کا ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، اس سوشل سیٹ اپ میں بچی کی فیملی وہ تمام انفارمیشن، بچی کا نام وغیرہ دبا رہی ہے، وہ نہیں آنا چاہیے. لیکن جو پروفیسر صاحب ہیں ان کا نام واٹس ایپ گروپس میں چل رہا ہے، ان کا نام وقاص ہے، اور وہ ایک عدد میسج بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اٹینشن آل اسٹوڈنٹس coming with posters or any kind of thing which indicates towards the violent protest or anything against the campus will be suspended. آپ ان بچوں کو ابھی سے کیا سکھا رہے ہیں کہ ایک ظلم ہو گیا، ہم نے ظلم کو دبا دیا، اب ہم نے ظلم کو دبا دیا اس لیے تم لوگ بھی چپ ہو جاؤ. یہ سکھا رہے ہیں آپ ان بچوں کو. آپ کی اپنی ایک بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے. آگے وہ کہتے ہیں پیرنٹس will come to college for taking their suspension letter. مطلب دھمکیوں کی انتہا کر دی گئی ہے. اس کالج کی انتظامیہ پہلے بھی ایک ایسا کام کر چکی ہے. Fines will be imposed on them. Your board registration and roll number slips will be affected by this. مطلب آپ بچوں کو ان کا سال ضائع ہونے کی، ان کے مستقبل کو داؤ پر لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں. ایک بچی کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ ہو گیا، بجائے اس کے کہ یہ لوگ کھڑے ہوں اس خاندان کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ، اور کہیں ان کو یقین دہانی کرائیں. اگر آپ کو یہ مظاہرہ ختم بھی کروانا ہے کہ بیٹا ہم کروائیں گے، سب کچھ کروائیں گے، ہم اشور کرتے ہیں، آپ بچوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. پھر آخر میں نوٹ لکھا ہے آل پیرنٹس should drop their children. اچھا اسپیلنگس تک غلط لکھی ہوئی ہیں، پروفیسر صاحب نے اسپیلنگس تک غلط لکھی ہوئی ہیں. should drop their children by themselves and make sure they have doing nothing. پروفیسر صاحب کی انگلش بھی خراب ہے. against the college. تو بہرحال یہ کالج کی مینجمنٹ کر رہی ہے اتنے بڑے ظلم کے بعد بچی کے ساتھ. اور پولیس، مریم سرکار میری ریڈ لائن ہے، خواتین میری ریڈ لائن ہے، وائلنس میری ریڈ لائن ہے، خواتین کی عزت میری ریڈ لائن ہے، ہیراسمنٹ میری ریڈ لائن ہے. یہ رہی ریڈ لائن آپ کی. آپ کے رشتہ دار کا اس کالج کے مالکان کے ساتھ، اس کی مینجمنٹ کے ساتھ ایک کاروباری تعلق ہے دوسرے بزنس میں، اس لیے اس معاملے پر آپ کی خاموشی ہے. یا ہم نے آپ کی کمال کی خاموشی دیکھی تھی جو سانحہ بہاول نگر تھا، وگرنہ میری ریڈ لائن ہے. یہ رہی ریڈ لائن آپ کی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.